ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ سامنے آ رہا ہے۔ خبروں کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ایک نئی ڈیل کی بات چل رہی ہے اور ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ڈیل کی دو اہم شرائط بھی طے کر لی گئی ہے۔ اس تمام درپیش رفت کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی وفد نے پاکستان میں خفیہ طور پر 3 گھنٹے طویل ملاقات کی، جس میں ملک کے سیاسی مستقبل پر بات چیت ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ خفیہ ملاقات اسلام آباد کے ایک حساس مقام پر ہوئی، جہاں امریکی سفارتکاروں کے ساتھ پاکستان کے اہم سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندے موجود تھے۔ اس ملاقات کا دورہ تقریباً 3 گھنٹے رہا اور اس دوران ملک کی سیاسی صورتحال، معاشی بحران اور آئندہ کے انتخابات پر تفصیل سے بات ہوئی، لیکن سب سے اہم نکتہ عمران خان کے مستقبل سے متعلق تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس نئی ڈیل کی۔ ذرائع کے مطابق اس ڈیل کی پہلی شرط یہ ہے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث رہنماؤں سے خود کو واضح طور پر الگ کریں گے اور کسی بھی تشدد کی حمایت سے کلم انکار کریں گے۔ دوسری شرط یہ بتائی جا رہی ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی ایک مخصوص حلقوں کی فہرست پر ہی زور دے گی اور باقی حلقوں میں حکومتی اتحادی جماعتوں سے براہ راست مقابلہ نہیں کرے گی، یعنی ایک طرح کا محدود انتخابی میدان۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان اس ڈیل کو قبول کر پائیں گے یا نہیں، کیونکہ ان کا بیانیہ ہمیشہ یہ رہا کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور کسی این آر او کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن موجودہ حالات میں جب پارٹی پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور قید و بند کی صحبتیں جاری ہے، کچھ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان اس ڈیل کو سیاسی حکومت عملی کے طور پر قبول کر سکتے ہیں۔ امریکی وفد کی اس ملاقات کے بارے میں مزید انکشافات یہ ہے کہ اس میں صرف پاکستانی سیاست ہی زیر بحث نہیں آئی، بلکہ خطے میں بڑھتی ہوئی تناؤ، افغانستان کی صورتحال اور چین کے ساتھ تعلقات پر بھی بات چیت ہوئی۔ لیکن سیاسی حلقے متفق ہیں کہ اس مقصد پاکستان کے اندرونی سیاسی بحران کا کوئی ایسا حل تلاش کرنا تھا جو سب فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خفیہ ملاقات ایسی وقت میں ہوئی جب ملک کے اندرونی انتخابی مہم کی تیاری عروج پر ہے اور ہر جماعت اپنے بیانیے کو مزید مضبوط کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن اس خبر کو ایک پروپیگنڈا قرار دے رہے ہیں، جبکہ حکومتی اتحاد کے رہنما سے ایک حقیقت کہہ رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اب عمران خان کو بھی زمینی حقیقت ماننی پڑے گی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ عمران خان کے لیے یہ ایک موقع ہوگا کہ وہ دوبارہ پارلیمانی سیاست میں فعال کردار ادا کرے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور بین الاقوامی طاقتوں کے لیے یہ ایک راستہ ہوگا کہ ملک میں سیاسی استحکام لایا جا سکے۔ لیکن اگر عمران خان اس ڈیل کو مسترد کرتے ہیں تو اس کے نتائج مزید سخت ہو سکتے ہیں۔ ان کے خلاف قانونی کارروائیاں تیز ہو سکتی ہیں، پارٹی پر مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے اور ممکن ہے کہ انہیں انتخابات سے باہر رکھنے کی کوشش بھی کی جائے۔ ناظرین، اس وقت سیاسی بساط پر چالیں تیزی سے چل رہی ہے۔ نئی ڈیل، 2 شرائط اور امریکی وفد کی خفیہ ملاقات، یہ سب اشارہ دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں کوئی بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں یا ایک بار پھر مزاحمت کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ ناظرین کرام، عمران خان کے لیے ایک نئی ڈیل تیار کی جا رہی ہے، جس میں عمران خان کے سامنے کچھ شرائط رکھی جائیں گی اور عمران خان سے کہا جائے گا کہ صرف ان شرائط کو آپ مان لیں، ہم آپ کو جیل سے رہا کر دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص نے 2 سال مشکل ترین جیل کاٹی ہے، جس کی پارٹی کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، جس کی پارٹی سے مخصوص نشستیں تک چھین لی گئی، جس پر ہر قسم کا ظلم کیا گیا، کیا وہ شخص اب کسی قسم کی کوئی ڈیل کرے گا یا کمپرومائز کرے گا؟ دوسری طرف ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے جو سیالکوٹ سے ایک بڑا طوطا پکڑا گیا تھا۔ اس طوطے نے بہت سے انکشافات کر دیے ہیں، بہت کچھ اگل دیا ہے۔ وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں پاکستان کے اندر
اس لیول کی کرپشن ہوئی ہے جو پچھلے 70 سال میں پاکستان کے اندر نہیں ہوئی. اس کی کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. پاکستان کے اندر امریکن آفیشلز نے ایک اہم ترین اور لمبی ملاقات کی ہے. کس سے کی ہے اور یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اور پاکستان سے ایک اہم ترین شخصیت امریکہ بھی جا رہی ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنما اسد کیسر, انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کر دیا ہے اور ایک انکشاف بھی کیا ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. آگے بڑھنے سے قبل گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انفارمیشن کا سلسلہ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے. ناظرین کرام, سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے. عمران خان کے لیے ایک نئی ڈیل تیار کی جا رہی ہے. یہ انکشاف کیا ہے نعیم اشرف بٹ نے, سینئر صحافی ہیں. انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے بیرسٹر سیف کو کہا ہے کہ ہم عمران خان سے مفاہمت کے لیے تیار ہیں, کہ ہم عمران خان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں, لیکن صلح صرف ہم سے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی سے بھی کرنا ہوگی, کہ دونوں سے صلح کرنی ہوگی. نون لیگ سے بھی صلح کرنی ہوگی اور پیپلز پارٹی سے بھی صلح کرنی ہوگی. آگے مزید سنیں. صلح والی شرط پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ عمران خان باہر آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. جو عمران خان کہتے ہوتے ہیں نا کہ جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا, جنہوں نے پاکستان کی غریب عوام کے پیسے کو چوری کر کے بیرون ملک منتقل کیا اور اپنی جائیدادیں بنائی, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان کا پیچھا کروں گا. یہ کہا گیا. آج عمران خان یہ نہیں کہیں گے, چپ رہیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو اب آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے کمنٹ باکس کے اندر یہ ضرور بتانا ہے کہ کیا عمران خان اس ڈیل کو مانیں گے, کیا عمران خان کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کریں گے. اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات میری ناگوار گزرے, اچھی نہ لگے, تو میں آپ سے دست بستہ پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی بہت زیادہ تحریک انصاف کے جو نیز ہیں, جو رہنما ہیں, وہ اندر سے خود چاہتے ہیں کہ عمران خان کوئی نہ کوئی کمپرومائز, کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے جیل سے باہر آ جائے. کیونکہ تحریک انصاف کے MNAs کے اوپر, ان کے رہنماؤں کے اوپر, تحریک انصاف کے کارکنان کا, ورکرز کا, سپورٹرز کا, ووٹرز کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کچھ نہ کچھ کر کے باہر آ جائے. لیکن اب معاملہ پتہ کیا, دو طرح کی قید ہوتی ہے. ایک قید یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پنجرے کے اندر بند کیا جائے اور باہر سے آپ کنڈی لگا دیں اور اندر والا شخص جو ہے وہ قید ہو جائے. ایک قید یہ ہوتی ہے. اور دوسری قید یہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ جیل کے اندر, پنجرے کے اندر بند کریں, وہ اندر جا کے اندر سے کنڈی لگا لیں اور باہر والے پھر اس کی منتیں اور ترلے کریں کہ بھائی اندر سے کنڈی تو کھولو, بات کرنی ہے ہم نے تم سے. اور وہ اندر سے کہے کہ میں نے تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی, میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی. عمران خان کا معاملہ یہ معاملہ ہے. اس نے اب اندر سے کنڈی لگا کے خود وہ اندر آزاد بیٹھا ہے اور باہر اس نے سب کو قید کر دیا ہے. شاید آپ کو یہ بات میری ناگوار گزرے, لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ عمران خان اندر آزاد ہے اور باہر اس نے سب کو قید کر کے رکھا ہوا ہے. آگے آ جائیں. ایک بڑا انکشاف ہوا ہے جی. پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں شیر افضل خان مروت, جن کو عمران خان نے پارٹی سے نکال دیا تھا. ان کے حوالے سے اب تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ان کی واپسی کے لیے راستہ بنایا جائے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ واپس آ جائے. اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے جی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے اور شیر افضل خان مروت کی واپسی کے لیے مشاورت کی گئی ہے اور کئی ارکان نے یہ تائید کی ہے کہ ان کو واپس آنا چاہیے. اور شیر افضل خان مروت نے کہا کہ پارٹی کے اندر سے اگر کسی نے میرے اوپر کوئی بیان دیا تو میں جواب دوں گا, اور اگر یہ بیان نہیں دیں گے تو میں خاموش رہوں گا. اور اراکین نے شیر افضل خان مروت کو خاموش رہنے کی تائید کی ہے. اور یہاں پر اب دو چیزیں ہیں. شیر افضل خان مروت نے بڑی کھل کر تنقید کی ہے اور بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں عمران خان کی فیملی کے اوپر, عمران خان کی بہن علیمہ خان کے اوپر, اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان قمر راجہ کے اوپر تو وہ کھل کر تنقید کرتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں کیا وہ پارٹی کے اندر واپس آتے ہیں یا نہیں آتے. خود شیر افضل خان مروت نے کہا کہ میں عمران خان سے ملاقات کروں گا, اس کے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا. دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید اپڈیٹس ملتی رہے. شکریہ.